ہمارے ملک میں جہاں بڑے بڑے پولیٹیکل ورکر، پولیٹیکل لیڈر اپنا جہاں جہاں سے فائدہ حاصل ہو سکتا ہے حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. فیصل آباد سے آپ کو یاد ہی ہوگا، ابھی کچھ دن پہلے کا واقعہ ہے، اور پوری ایک نیٹ ورک تھا، کمپلیٹ نیٹ ورک، جو فراڈ کر رہا تھا پاکستانیوں کے ساتھ، انٹرنیشنل اس کے ساتھ لوگوں کے ساتھ، اور آپ کے اکاؤنٹ سے پیسے نکال رہے تھے، آپ کو نت نئے طریقے سے آپ کو بلیک میل کر رہے تھے. اب وہ پکڑے گئے ہیں، لیکن یہ ضمانتیں ہو جائیں گی، ان سے کوئی نہیں پوچھے گا. اگر اس طرح کا نیٹ ورک کسی یورپ میں ہوتا تو وہ نسلیں ختم کر دیتے، لیکن یہاں نہیں. یہاں تو بس اپروچ والے لوگ ہیں، اور کوئی لٹتا ہے تو لٹے. اچھا، غریب ہی لٹتا ہے ویسے زیادہ تر، یہ بھی بتا دو. امیروں کو یہ ہاتھ نہیں لگاتے. امیروں کی تو یہ خود پوزیشن ہوتی ہے کہ یار ان کو سپورٹ کرو، جو جتنا کما سکتا ہے کمائے کمائے کمائے. اور پھر اس چکر میں جو جس کا دل چاہتا ہے وہ اس ملک میں کر رہا ہے. ابھی میں ریکارڈ نہیں کر سکا، I'm sorry. کچھ پولیس والوں نے ایک گاڑی والوں کو روکا ہوا تھا اور اس کے ساتھ بحث چل رہی تھی. آف کورس کوئی نہ کوئی ہوگا سلسلہ، یا گاڑی والے کی غلطی ہوگی یا پولیس والوں کو کوئی ایشو ہوگا. اس میں مجھے کوئی اعتراض نہیں، کیونکہ اس ملک میں کوئی کسی سے کسی وقت بھی پوچھ سکتا ہے. پرابلم یہ ہو گیا کہ اس کی آڑ میں کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، گاڑی کے نمبر غائب کرتے ہیں، سادہ کپڑے پہنتے ہیں اور کسی بھی گاڑی کو روک لیتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں شناختی کارڈ دکھائیں، اپنی شناخت کروائیں. تو وہ پوچھتے ہیں جی آپ کون ہے، کہتے ہیں جی اس چیز کو چھوڑیں، آپ اپنی شناخت کروائیں. اور وہ اتنا پریشر ڈال دیتے ہیں. اور یہ زیادہ تر کہاں پہ ہو رہا ہے؟ ریلوے اسٹیشن پہ ہو رہا ہے، ایئرپورٹ کے باہر ہو رہا ہے، جہاں مسافر بسیں ہوتی ہیں وہاں ہو رہا ہے. یہ پارٹیوں کو دیکھتے ہیں، سادہ لوگوں کو دیکھتے ہیں جس کے پاس کچھ پیسہ ہوتا ہے، یا اگر پیسہ نہیں بھی ہوتا تو اس سے پیسہ جو ہے نا بٹور لیتے ہیں. ان کے اوپر ایسی کارروائی ڈالتے ہیں کہ بندہ سوچ ہی نہیں سکتا. ان سے اگر آپ پوچھیں کہ جی آپ اپنی شناخت دکھائیں تو وہ کہتے ہیں جی نہیں دکھاتے، آپ کا یہ ایشو ہی نہیں ہے. آپ کا ایشو یہ ہے کہ آپ اپنی شناخت کرائیں. وہ تلاشیاں لیتے ہیں، وہ گاڑیوں کی تلاشیاں لیتے ہیں، کوئی نہ کوئی چیز اندر ڈال دیتے ہیں. پھر کہتے ہیں جی یہ آپ کی گاڑی سے نکلا، چلے تھانے چلیں. چلے تھانے نہیں چلتے، یہیں مکاؤ کر لیتے ہیں. تو اس کو کون روکے گا؟ کوئی بھی نہیں روکے گا. یہ اسی طرح چلتا رہے گا، کیونکہ یہاں جو کچھ بھی ہوگا اس کو روکنے والا کوئی نہیں ہے. میں معافی چاہتا ہوں، اپنے کتھارسس نکال رہا ہوں، لیکن یہ ریالٹی ہے. کوئی کسی کو نہیں روک رہا. میڈیسن اگر جیلی بن رہی ہیں، کوئی کسی کو نہیں روک رہا. اگر میڈیسن مہنگی کر رہے ہیں میڈیکل سٹور والے، کوئی کسی کو نہیں روک رہا، کیونکہ وہ جو انسپیکٹر انہوں نے بنائے ہوئے ہیں، جو باقاعدہ پیسے لیتے ہیں، سیلری لیتے ہیں، فیسلٹیز لیتے ہیں، گاڑی لیتے ہیں، شاید بائک کا یا جو بھی ہے، وہ ان سے آتے ہیں چیک کرنے کے لیے، لیکن اس کو چیک نہیں کرتے. ان سے پیسے لے کے چلے جاتے ہیں. منتھلی ان کا ہوتا ہے، فکس ہوتا ہے کہ آپ منتھلی اتنے پیسے دے دیں، اس کے بعد زہر بیچیں، ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے. اور آپ کو بھی پتہ ہے کہ بیماریاں، مسئلے مسائل زیادہ تر غریب لوگوں کی طرف ہی ہوتے ہیں، کیونکہ نہ ان کا پراپر کھانا، نہ ان کا پراپر پانی، نہ ان کی پراپر غذا. تو جب پھر اس طرح کی چیزیں ہوں تو پھر بیماریاں سب سے زیادہ انہیں کو پڑتی ہیں. پھر ہسپتال جاتے ہیں تو ہسپتال کہتے ہیں جی میڈیسن نہیں ہے. رش اتنا ہوتا ہے کہ بندہ ویسے ہی مر جاتا ہے. اور اگر پرائیویٹ سیکٹر میں جائیں تو وہاں بھی لوگوں نے، ڈاکٹروں نے اتنی فیسیں بڑھا دی ہیں کہ بندہ حیران رہ جاتا ہے. اور انہوں نے میڈیسن بھی وہی لکھ کے دینی ہے جو ان کو کمپنی آرڈر کرے گی. آپ نے یہ میڈیسن لکھ کے دینی ہے اور یہ دھڑا دھڑ لکھ کے دینی ہے، تاکہ کل کو پھر آپ کو دبئی کا، آپ کو تھائی لینڈ کا، آپ کو دنیا کے مختلف ملکوں کا وزٹ کرایا جا سکے. یہ ریالٹی ہے. جو میڈیکل کمپنیاں ڈاکٹروں کو فیسلٹیز دیتی ہیں، اگر وہ ختم کر دی جائیں تو آپ کی میڈیسن جو ہے نا وہ 50% نیچے آ جائیں، سستی ہو جائیں. لیکن نہیں، ہم ڈاکٹروں کو خوش کرتے ہیں. بہت سارے ڈاکٹر میں نے دیکھے ہیں جن کو مال آ رہا ہوتا ہے، اور بہت سارے ڈاکٹر میں نے یہ بھی دیکھے ہیں کہ وہ جو ان کے آتے ہیں، میڈیکل ریپ آتے ہیں اور وہ میڈیسن دیتے ہیں تو وہ دوسروں کو فری آف کاسٹ دے رہے ہوتے ہیں، اور کچھ میں نے دیکھے وہ بیچ رہے ہوتے ہیں. تو اس نہج پہ پہنچ گیا ہے ہمارا ملک. اللہ ہم پہ رحم کرے، یہی کہہ سکتا ہوں.